احمد ہے کراچی سے، یہ کہتی ہے کہ جی مولانا صاحب، بحیثیت مسلمان میں جانتی ہوں کہ نماز پڑھنی چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، لیکن میں سچ کہوں تو جواب یہ ہے کہ طبیعت ادھر نہیں آتی۔ اس کا حل کیا ہے؟ خدا را نصیحت نہ کیجیے گا، میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ میں یہ جانتی ہوں کہ ہمیں عبادات کرنی چاہیے، طبیعت مائل نہ ہونے کا کوئی حل فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا گزارش یہ ہے کہ میں نصیحت تو نہیں کروں گا، لیکن ہر نیک بات جو کسی کو کہی جائے وہ نصیحت ہی کہلاتی ہے۔ بے شک۔ تو جواب تو بھلائی میں ہی دینا پڑے گا، اور وہ ہوگی تو نصیحت ہی، آپ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آپ کی بات بہت قیمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم کا آپ پر احسان ہے کہ اس نے آپ کو یہ احساس تو دیا کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن دل نہیں چاہتا، طبیعت ادھر نہیں آتی۔ یہ ادراک ہونا بھی ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ بے شمار لوگ ہیں جنہیں اس کا کوئی ادراک بھی نہیں ہے۔ کائنات میں علماء بہت افضل لوگ ہیں، اہل علم جو اللہ کے دین کا علم رکھتے ہیں۔ صحابہ بہت افضل ہیں، انبیاء کی مثل کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے بھی امام ہیں اور سب سے افضل ہیں۔ سورہ مزمل میں اللہ کریم حضور کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں قم اللیل، راتوں کو اٹھیے، آدھی رات اس سے کم یا زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو بڑے مزے سے، سمجھ سے، ٹھہر کے، آرام سے، سکون سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مزے لے کر پڑھیے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے علم ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن بھر آپ بہت مشقت کرتے۔ مشرکین عرب کو توحید کی تبلیغ کرنا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا۔ آج کے مسلمان کو آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ آگے سے گلے پڑ جاتا ہے۔ بے شک۔ بتوں کے پجاریوں کو اور صدیوں نسلوں سے جو بت پوجتے آ رہے ہیں، اور انہیں کہنا یہ بت بیکار ہیں، چھوڑ دو، یہ تمہیں جہنم لے جائیں گے، اور اللہ کو وحد لا شریک مانو۔ بڑا پرمشقت کام تھا، پھر توہین ہوتی، پتھر مارے جاتے، ایذا دی جاتی۔ فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن بھر آپ کا بہت مشکلات میں گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود راتوں کو اٹھ جائیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اور ایک اور کام کیجیے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے ذاتی نام کی تکرار کیجیے، اور اتنی کیجیے کہ صرف اللہ دل و دماغ میں رہ جائے، ساری کائنات سے آپ کٹ جائیں۔ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے ذاتی نام کی تکرار کیجیے، اور اتنی کیجیے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تاکہ کائنات کا کوئی خیال بھی نہ رہے۔ یعنی یہ ایک بات کہ آپ اتنی تکرار کرتے ہیں کہ صرف وہی ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، کچھ نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس مقام عالی پہ جو ہستی فائز ہے، اس کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اتنی کثرت سے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ اللہ کیجئے کہ کائنات کٹ جائے اور سارا دل اللہ سے لگ جائے۔ کیا کبھی آپ نے اللہ اللہ کی ہے؟ اللہ اکبر۔ نہیں کی تو طبیعت اس کے بغیر تو ادھر کیسے آئے گی؟ اور جب تک وہ دل میں وہ عشق سمائے گا نہیں، وہ بات نہیں آئے گی، طبیعت ادھر کیسے آئے گی؟ طبیعت کو ادھر کی آشنائی ہی نہیں، اس نے ادھر جھانکا ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں کہ ادھر بھی کچھ ہے، اس نے کچھ چکھا ہی نہیں۔ تو کبھی راتوں کو بیٹھ کر اللہ اللہ کر کے کچھ عرصہ دیکھیے، دیکھیں طبیعت کیا کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔